ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أو جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قابل قدر مشفق و مربی علماء دین بزرگان قوم و ملت نوجوانان اسلام عزیز بچوں اولاً سب سے پہلے تمام طرح کی تعریفیں اور توصیفیں کبریائی اور بڑائی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔
جس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت دن میں جمعے کی 2 رکعت ادا کرنے اور خطبہ سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری سے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی اور صحت و عافیت کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار اور انگنت اور لاتعداد نعمتوں کا برسات کیا ہے، نزول فرمایا ہے۔ ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے سرفراز کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 32 سے لے کر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے آسمان سے بارش برسایا، پانی برسایا، اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کو پھل پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا جو اس کے حکم سے سمندروں میں روا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آگے کی آیت میں کہ اللہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ڈیوٹی پر لگا دیا، جو لگاتار چل رہا ہے۔ اسی طرح اس نے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر ان چیزوں سے نوازا ہے جس کو تو نے اللہ رب العالمین سے طلب کیا، مانگا۔ اور اے انسان، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، ان کے انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم حساب نہیں لگا سکتے ہو، اور انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اگر غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت وقت کا اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے، جس کی دلیل ہمیں اس میں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات اور مختلف صورتوں کے اندر کبھی صبح کی، کبھی شام کی، کبھی چاشت کی، کبھی رات کی، کبھی دن کی، کبھی فجر کی تو کبھی عصر کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا وَالْفَجْرِ، قسم ہے فجر کے وقت کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔
इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की या असर के वक्त की। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा, कसम है चाश के वक्त की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद आयात में वक्त की कसम खाई है, कभी सुबह कभी शाम की, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बुलंद वाली ज़ात है, आलिशान है। और जब वो ज़ात किसी चीज़ की कसम खाती है तो वो बहुत ही फजीलत और अहमियत के हामिल वाली चीज़ होती है। जैसा कि ये वक्त हमारे ज़िंदगी में निहायत ही अहमियत के हामिल है, जिसे हम और आप यूं ही बेकार और फजूल कामों में ज़ाया और बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत और हमारे सेहत और आफियत की अहमियत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, निअमतान मकूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि अक्सर और बेशतर ऐसे लोग हैं जो दो चीजों में मार खा जाता है, नुकसान उठाता है। वो दो चीजें क्या है? अस्सिहत वल फराग। ये सेहत है, तंदुरुस्ती है, आफियत है, ये सलामती है, ये जवानी है। इसमें इंसान मार खा जाता है, चोट खा जाता है, नुकसान उठाने वालों में से हो जाता है। इसी तरह फरागत के वक्त, खाली वक्त, ये दो नियामत ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग फायदा नहीं उठाता और बाद में इसके बहुत सारे नुकसानात उठाना पड़ता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खास करके नौजवान तबका और भी मुसलमान नौजवान तबका आज के इस पुरफितन दौर में अपनी जवानी को, अपनी सेहत को, अपनी आफियत को, इसी तरह से अपने कीमती औकात को बर्बाद करने के, ज़ाये करने के मुतअद्दिद उमूर बना रखे हैं और उन उमूर में अपने वक्त को, जवानी को, नजर को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत को बर्बाद करते हैं। आइए मुख्तसर तौर पे उन चीजों को जानते हैं जिसमें हम और आप अपनी जिंदगी को, अपनी कीमती लम्हात को, अपनी इस कीमती जवानी को बर्बाद करते हैं। नंबर 1, आजकल नौजवान अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, उनके साथ पार्टी शार्टी करने, इंजॉय करने और तरह तरह की फजूल बातें और फजूल काम करने में अपने वक्त को गुजारते हैं, अपने वक्त को ज़ाया और बर्बाद करते हैं, अपनी जवानी को खराब करते हैं, अपने नजर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने बिगड़े दोस्तों के साथ वक्त को बर्बाद करते हैं, जवानी को बर्बाद करते हैं, सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये दोस्ती, ये यारी, ये पार्टी शार्टी, ये एंजॉय के टाइम कल कयामत के रोज हमारे लिए, आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी और ये हमारे लिए हसरत और नदामत का जरिया बन जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फुरकान के अंदर इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि कल कयामत के रोज ये जालिम लोग अपने हाथों को दांतों में चबा चबा कर कहेंगे कि काश हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी रविश को इख्तियार किया होता, उनके तरीके को इख्तियार किया होता, उनके तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। काश कि हम उन लोगों को दोस्त नहीं बनाता। उन लोगों ने तो हमें कुरान और हदीस की नसीहत आ जाने के बाद भी हमें गुमराह करता रहा, हमें गुमराही में ढकेलता रहा, हमें वरगलाता रहा, नमाज से दूर करता रहा, हमें इबादत और बंदगी से दूर करता रहा, जवानी की बर्बादी में हमको लेके जाता रहा। तो कल कयामत के रोज ऐसे लोग जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में और वक्त गुजारने में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, कल कयामत के रोज अपने हाथों को, उंगलियों को दांत के तले चबा चबा कर काश के नायक पुकार लगाएंगे, लेकिन वहां पे कोई अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त बनाने का हुक्म दिया है। अच्छे दोस्त बनाए,
جیسی سنگت ہوتی ہے ویسی آپ کی رنگت ہوتی ہے. آپ کے دوست کیسے ہیں اسی پہ آپ کی کامیابی، آپ کے اچھے اور برے ہونے کا ڈیپینڈ ہوتا ہے. اس لیے آپ اچھے دوست بنائیں، برے دوستوں سے بچیں، اور فضول کی باتوں میں، فضول کی چیزوں میں وقت گزارنے سے اور جوانی کو برباد کرنے سے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کو دے کر واضح طور پر فرمایا ہے کہ اچھے دوست کی مثال سے بخاری کی حدیث ہے، اچھے دوست کی مثال عطر فروش خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. اگر آپ کے دوست اچھے ہوں گے تو اس عطر فروش کی طرح ہے جو آپ کو ہدیۃً گفٹ میں عطر دے گا، یا نہیں تو کم از کم آپ اس سے خرید لیجئے گا. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا بھی بدن مہکے گا، آپ ان کے خوشگوار ماحول سے، ان کے خوشبو سے آپ بھی معطر ہوں گے. اور جو لوگ برے دوست ہوتے ہیں ان کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس لوہار کی طرح ہے جو آگ کو جلاتا ہے، آگ کو سلگاتا ہے، اور اس کی جو چنگاری ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، وہ اس کی چنگاریاں آپ کو جلا دے گی، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، یا نہیں تو کم از کم آپ وہاں کی گرماہٹ سے، وہاں کے بدبو سے ضرور پریشان ہوں گے. اچھے دوست کی مثال خوشبو کی طرح ہے، اور برے دوستی کی مثال بدبو کی طرح ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں نقصان ہی پہنچائے گا. برا دوست اور اچھا دوست اس دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کروائے گا تو فلاں کا دوست اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جوانی کی حفاظت کرتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، تو آپ کی اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر تعریف کرائے گا. اس لیے اچھے دوست کو بنا کر برے دوستوں سے بچ کر اپنی جوانی کی، اپنی صحت کی اور اپنے وقت کی آپ قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں. میرے دوستوں بزرگوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جھوٹی کہانیوں پر مشتمل کتابیں، شعر و شاعری، عشقیہ شعر و شاعری، یا اس طرح کے بے شمار قصے کہانیوں کی گڑی ہوئی کتابیں پڑھ کر، رسالے اور ڈائجسٹڈ پڑھ کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. اگر یہ وقت ہم کتاب اللہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے ترجمہ کو پڑھیں، اس وقت میں جو ہم فضول کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہمارے زندگی میں کس قدر برکتوں سے ہماری زندگی کو رونق بنا دے گا، برونق بنا دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کی مطالعہ کریں، قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں، پڑھیں، اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھیں، سیرت طیبہ کو پڑھیں، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا ہنر معلوم ہو، زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہو. ہمیں اس طرح کے دنیا کے فالتو کتابیں پڑھ کر اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنی آنکھوں کی بینائی کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہم میں سے آج کل 90% نوجوان جو ہے خاص کر کے راتوں میں تعدیر جاگ کر اپنی جوانی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور وقت کو برباد کرتے ہیں. جس وقت کو اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اس وقت کو وہ جاگ کر فضول باتوں میں اور بے شمار کے لایانی چیزوں میں ملوث ہو کر برباد کرتے ہیں. اور جس وقت کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کام کاج کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ شخص سو کر، گھوڑا بیچ کر سوتا ہے، عقل کو سائڈ میں رکھ کر سوتا ہے. فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں. جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تبھی وہ بیدار ہوتا ہے. جو لوگ تاخیر سے سوتا ہے اور تاخیر سے بیدار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے اور عشاء کے بعد جاگنے سے، فضول کی باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے اور تہجد کے لیے، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جاتے.
آج ہم میں سے بہت سارے نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے بیدار نہیں ہو پاتے ہیں۔ جو شخص نماز سے پہلے سوئے گا تو نماز کے وقت میں کیسے بیدار ہوگا؟ اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو یقیناً اتنی لمبی رات ہے، اتنا پرسکون رات ہے کہ آپ کو بیدار ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ آپ دل میں ارادہ بنا کر سوئیں کہ ہم کو فجر کے وقت میں جگنا ہی جگنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی، آپ کو جگا دے گا، آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ تو اپنے وقت کو آپ کنٹرول کریں، سونے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، بغیر کسی ضرورت کے راتوں میں جاگنا، تاخیر سے سونا اور دن میں کام کے وقت میں سونا یہ غلط عادت ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کی رونقیں، ہماری زندگی کے برکتیں، ہماری زندگی کی صحت اور عافیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کی خوبصورتیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم میں سے بہت ساری عورتیں بھی ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر طرح طرح کے کھیل تماشے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، فٹ بال ہے، ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نیوز چینلوں میں بغیر کسی ضرورت کے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ دیش میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دیکھنا ہی ہے 2-4-10 منٹ دیکھ لیجئے، حال سماچار آپ واقف رہے حال سماچار سے، لیکن گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے نیوز چینل کو بدلتے رہتے ہیں، کامیڈی دیکھتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ساس بہو کے ڈرامے پہ بنی ہوئی فلمیں دیکھ دیکھ کر ساس بہو پر قاتلانہ نظر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ شک و شبہات کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ ساس اس طرح ہے، بہو اس طرح ہے۔ جو لڑکے ہیں وہ اپنے امی پہ، جو امی ہے اپنے بچوں پہ شک کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی پہ، بیوی اپنے شوہر پر۔ وہ خاص قسم کے ڈرامے کو دیکھ کر اس طرح کے ماحول میں جینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، ہمارے گھروں میں رونق ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹی وی کو چھوڑیں، ہم ٹی وی میں وقت کو نہ گزارے، بلکہ ایسی چیز کو ہم گھر میں رکھے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں فرشتے نہ آئے، ہمارے گھر میں سکون اور اطمینان چھن جائے، ہمارے گھر میں بچوں کے ہاتھوں سے قرآن چھن جائے، بچوں کی زبان میں قرآن کی آیت کے بجائے بلکہ فلم میں ڈائیلاگ ہو، یا اس طرح کی سیریل کے نام رٹ رہے ہو، یا اس طرح کے ایکٹر کے نام کو لے کر اس کی طرح بننے کی کوشش کرے، بلکہ ہمیں کتاب کے عادی بننا چاہیے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دور کے سب سے بڑا فتنہ اور سب سے خطرناک چیز جو لوگوں کو مشغول کر رکھا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، تمام کو مشغول کر رکھا ہے۔ مولوی ہو، غیر مولوی ہو، عالم علماء ہو، ماسٹر ہو، تمام لوگوں کو جس چیز نے مشغول کر رکھا ہے وہ ہے ہمارے ہاتھ کا اسمارٹ فون اور اس کا 4G 5G ڈاٹا۔ ایک انسان بغیر کسی ضرورت کے 24 گھنٹے میں 10% بھی کسی مفید چیز میں انٹرنیٹ کو صرف کیے بغیر اس کو 2 GB ڈاٹا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، آج اس موبائل کی وجہ سے 10 سالہ 12 سالہ لڑکا، نوجوان انسان اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر صرف فری فائر میں یا اس طرح کے گیمز میں یا PUBG میں وغیرہ میں مشغول ہے، کرکٹ میں ہے۔ 4 آدمی مل کر، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر موبائل میں لوڈو کھیل رہا ہے، کریم بورڈ کھیل رہا ہے، اس طرح کے گیمز میں مشغول ہے، پاگل ہے۔ جس کی زبان سے پر اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی آیت نکلنی چاہیے، وہ نوجوان 10-12 سال کا نوجوان لڑکا بچہ اس کی زبان میں جو گیم کھیلتا ہے اس کی وہ رٹ لگا ہوا ہے اور کہتا پھرتا ہے مارو 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 کر کے آواز نکلتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بچے جس کی زبان سے قرآن آیات اور سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے کی دعائیں نکلنی چاہیے، اس کی زبان میں اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں، اس طرح کے وہ ماحول میں گھس چکا ہے، ہم اور آپ اس کے روک نہیں رہے ہیں، ٹوک نہیں رہے ہیں۔ صبح کیا، شام کیا، رات کیا، سب جگہ پہ آپ دیکھیں گے مشغول ہے۔ آج تو حالات یہ ہو گئی ہے کہ اگر بچے کو موبائل دے دیں تو بچے کا رونا بند ہو جاتا، جوان کو دے تو جوان کا سونا بند، بہو کو دے دے تو بہو کا اپنے شوہر کی خدمت بند ہو جاتی ہے، ساس کو دے دے تو اس کے گھر کی نگرانی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ موبائل نے سب کو الجھ کر رکھ دیا ہے۔ میرے دوستوں، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے
ہو سکتا ہے کہ آپ کو افسوس بھی اور مزہ بھی آئے کہ جو پڑھنے لکھنے کی عمر میں کھیلے گا پب جی، وہ کمانے کی عمر میں بیچے گا سبزی۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس عمر کو اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنے لکھنے کچھ بننے کے لیے دیا ہے، ہم اگر اس کو کھیل تماشے میں اور اس طرح کی فضول چیزوں میں خراب کریں گے تو یقیناً یہ وقت دوبارہ جب لوٹ کر آئے گا تو ہمیں بہت ہی بدترین چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گا، اور ہم اچھی چیزوں کے بجائے بری چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور ہم نوکری سروس کے چکر میں ہم گھومتے پھرتے رہ جائیں گے، اور پھر ہم دوسرے حقیر فقیر لوگوں کی طرح ہم سبزی بیچتے رہیں گے، ٹھیلا لگاتے رہیں گے۔ اس لیے وقت کی قدر کریں۔ یہ موبائل بذات خود نقصان دہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل دو دھاری تلوار ہے۔ اس موبائل کے ذریعے کتنے لوگ کم پیسے دے کر آن لائن کلاس وغیرہ کر کے نوکری لے لیا، 40,000 50,000 مہینہ کما رہا ہے، اور ہم نوجوان، ہم خاص کر کے مسلمان، جسے وقت کی اہمیت کے بارے میں، صحت کے بارے میں قرآن اور حدیث پکار کر کہہ رہا ہے کہ وقت کی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، عافیت کی حفاظت کرو، لیکن ہم ہے کہ موبائل میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ موبائل کا فائدہ ہم بھول گئے ہیں، صرف اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عالم علماء کہتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال ایسے ہی کرے جیسا کہ انسان ٹوائلٹ کا استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں جا کے زیادہ دیر نہیں بیٹھتا ہے، جتنی ضرورت ہے پیشاب کا 2 منٹ 1 منٹ اتنا ہی بیٹھتا ہے، پخانہ کرنے کا 2 سے 3 4 منٹ لگتا ہے اتنا ہی بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، وہاں سے آدمی فوراً نکلنا چاہتا ہے۔ تو انٹرنیٹ میں بھی جتنی ضرورت ہے، کسی کے میسج بھیجا ہے، ضرورت کے میسج اتنا پڑھ کے فوراً نکل جائیے، نیٹ کو بند کیجئے، آپ فلائٹ مود میں ڈال دیجئے، پڑھائی کیجئے۔ اگر آپ اس میں گھس گئے تو آپ کا جو یہ 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ 60 سیکنڈ کا یہ شارٹ ویڈیو ہے، بظاہر آپ کو 60 سیکنڈ لگ رہا ہے، لیکن 60 منٹ آپ کا کیسے چڑھ جاتا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان 10 سالہ 12 سالہ 15 20 سال کے نوجوان کی آنکھوں میں چشمے ہیں، کیا وجہ ہے؟ گھر میں ٹی وی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، 24 گھنٹہ روڈ پہ نظر نہیں، ادھر ادھر میں نظر نہیں، لیکن موبائل پہ ٹکا ہوا ہے۔ آج ہزاروں ایکسیڈنٹ موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ریاستوں میں ٹریولنگ کرنے کے دوران، گاڑی چلانے کے دوران بھی فون پہ بات کر رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان چیزوں میں ہم وقت اور جوانی کو، صحت کو برباد کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس طرح کے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس میں ہم اور آپ وقت کو، جوانی کو، صحت کو، عافیت کو برباد کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، اور خاص کر کے جو ذمہ داران ہیں، جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی فائدے کے موبائل کو نہ دیں۔ آپ روتے ہوئے بچے کو موبائل دے کر خاموش کرانے کی کوشش نہ کریں، اور روتے ہوئے نوجوان کو موبائل دے کر اس کا سونا بند نہ کریں، بلکہ آپ ان پر نگرانی رکھیں، نگراں بن جائیں، ان کو دیکھیں کہ کب سو رہا، کب جاگ رہا، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، موبائل کا استعمال کن چیزوں میں کر رہا ہے۔ تو خاص طور پر ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اسی طرح ہم بہت ساری چیزوں میں وقت کو برباد کرتے ہیں۔ چند ایسی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس میں ہم وقت کا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ دن اور رات میں مشکل سے 15 سے 20 منٹ آپ دے دیں تو لاکھوں کروڑوں نیکی کما سکتے ہیں، جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ 24 گھنٹہ تو چھوڑیے، اگر 20 منٹ 15 منٹ صبح شام یا چلتے پھرتے ہر انسان کو وقت ملتا ہے۔ کہیں بس اسٹینڈ میں کھڑے ہیں، کہیں آٹو کے انتظار میں ہیں، ڈاکٹر سے دوا لینے گئے، وہاں پہ 2-4 منٹ لائن میں ہیں، یا کہیں سفر کر رہے ہیں، گھنٹوں میں سفر ہے، تو آپ اگر 2-4-10 منٹ دیجیے گا تو میں ایسی ترکیب آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ ہزاروں کی تعداد میں نیکی کما سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ 2 منٹ کہیں انتظار کر رہے ہیں، اگر 2 منٹ اگر آپ دیں تو سورہ اخلاص کی 10 مرتبہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بس 2 منٹ میں کوئی بھی انسان جسے یاد ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے، اور ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا ثواب کتنا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔
سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، یعنی ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھنے پر 10 بارہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو گویا اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور صحیح حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اللہ، صرف 10 مرتبہ ہمیں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ہم ایک ٹوٹا پھوٹا گھر نہیں بنا پاتے ہیں، ایک کٹھا زمین نہیں لے پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنا سجا ہوا ایک جنت کا محل بنائے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس طرح کی چیزیں سن کر ہمارے ایمان کے اندر جوش نہ پیدا ہو، ہمارے ایمان کے اندر خلبلی نہ مچ جائے، ہم اس چیز کے لیے متلاشی نہ ہو جائے، اس کو پڑھنے والا نہ ہو جائے، تو یہ مسلم قوم مر چکی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پانی چھڑک کر اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دن اور رات میں 10 منٹ 15 منٹ دیں، اور سورہ اخلاص کو کم از کم آپ دن میں 10 مرتبہ پڑھیں، تاکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت میں محل بن سکے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا اور وہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کو پڑھنے کی وجہ سے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر 5 منٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ 10,000 نیکی کما سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ 2 منٹ میں 3 منٹ میں قرآن مجید کا ایک صفحہ مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے ایک لائن میں تقریباً 30 حرف ہوتے ہیں، اور ایک حرف کو پڑھنے میں کتنی نیکی ہوتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے۔ اور قرآن مجید میں تقریباً 15 سطر ہوتا ہے، 15 لائن ہوتا ہے، تو 30 کو 15 سے گنا کریں، 15 × 45 450 حرف ہوتے ہیں، اور 450 حرف کو 10 سے گنا کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 4500 نیکی آپ مشکل سے 2 منٹ میں آپ کما سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں درج کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ اگر آپ 2 صفحہ پڑھ لیں تو تقریباً 10,000 نیکیاں آپ اپنے نامہ اعمال میں لکھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گا میرے دوستو بزرگو۔ اسی طرح اگر 2 منٹ کا وقت دیں تو آپ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا، بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے؟ ہمارے گناہوں کو 2 منٹ میں بخشنے کا ذریعہ مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ دن میں 2-4 منٹ نکال کر 100 مرتبہ استغفار کریں گے تو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہمیں مال سے اللہ رب العالمین مدد کرے گا، اولاد بھی دے گا، ہمارے لیے بارش برسائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین باغات کا مالک بنا دے گا۔ ہم 2-4 طرح کے پھل کے علاوہ تو کھائے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بارش برسائے گا، اتنے پھل دیں گے، اتنی روزی دیں گے کہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر آپ کی زبان سے کم از کم 100 مرتبہ اللہم اغفر لی کے الفاظ نکلتے تھے۔ تو 100 مرتبہ اگر آپ دن میں استغفار کریں گے تو آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے گا، آپ کے مال و دولت میں برکت دے گا۔ اور جو یہ بن موسم کے بارش ہوتے ہیں یا موسم میں بارش نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر برسات کا نزول بھی پڑے گا۔ اسی طرح اگر 2-4 منٹ دیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت آسان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اذکار جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بعض جگہ فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اس اذکار کو پڑھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ جنت کے خزانے کا مالک ہو جائے گا۔ جب مالک ہم خزانے کا ہو جائیں گے تو جنت میں انشاءاللہ تعالی ضرور داخل ہوں گے۔ تو ہم 2-4 منٹ نکال کر دن میں
کوشش کرے کہ لا حول ولا قوت 100 مرتبہ پڑھ لے. اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو، رحمان کو 2 کلمے سب سے زیادہ پسند ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے. وہ 2 کلمے کیا ہے؟ جو زبان میں ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہے. وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ سب سے پسندیدہ کلمہ ہے رحمان کو، اللہ رب العالمین کو. تو کوشش کریں کہ اس طرح کے اذکار پڑھتے رہیں. اسی طرح ہمیں اگر 2-4 منٹ وقت ملے تو کم از کم ہم 2 منٹ میں 10 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں. اور 1 مرتبہ جو درود پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، 10 گنا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے زندگی سے دکھ کو، ٹینشن کو، پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. فرشتے اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص 1 مرتبہ درود کو پڑھتا ہے تو 10 نیکی لکھتا ہے. اگر 10 مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 کو 10 سے گنا کرے 100 نیکی دیا جائے گا، 100 گنا معاف کیا جائے گا اور 100 گنا اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا. اور اس پر اللہ رب العالمین کے فرشتے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین بہت ساری چیزیں جیسے کہ غم، ٹینشن، اس طرح کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. یہ چیزیں جو مختصر میں ہیں، اگر دن اور رات میں 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کر ہم وقت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی صحت اور عافیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو ضرور اپنائیں تاکہ اللہ رب العالمین کل جو ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی تمام طرح کے یہ نعمتوں کے بارے میں، امانت کے بارے میں کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، تو نے اپنے اوقات کو کس چیز میں صرف کیا، تو نے اپنی میری ان امانتوں کو کیا کیا چیز میں خرچ کیا. تو ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم اچھی چیزوں میں اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی عافیت کو اور یہ بے شمار قیمتی اوقات کو اگر اچھی چیزوں میں صرف کیے ہوں گے، خرچ کیے ہوں گے، تبھی جا کر ہم اللہ رب العالمین کو جواب دے سکتے ہیں. ورنہ ہم پہلے ہی سوال میں پھنس جائیں گے، ہمارے چکا جام ہو جائے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی اور صحت کی قدر کرنے اور اس کو بہترین چیزوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بھی بھائی بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بھی بھائی بے روزگار ہیں انہیں رزق کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین ذریعہ معاش عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بھائی بیماری میں ہے، تنگستی میں ہے یا پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں تو آسانی فراہم عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمعے کو قبول فرما اور اسے ہمارے میزان حسنات میں قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.